کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو چھوٹے بھرے ہوتے ہیں ان کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اور خداوند کے پیچھے اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ بڑا خوبصورت گیت ہے، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں، یسوع میرا چرواہا میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں، ہری چراگاہ وہ مجھے چلاتا ہے اور راحت کے چشمے کے پاس مجھے لے جاتا ہے۔ جب ہم سنڈے اسکول میں ہوتے تھے بڑی خوشی کے ساتھ ہم یہ گیت گایا کرتے تھے۔ تو خداوند ہمارا چوپان ہے، ہمارا چرواہ ہے جو ہمیں سیر آسودہ کرتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہم اس کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ ہاں جی، لیجیے اپنی بائبل مقدس کو اور سب مل کر خداوند کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک خدا ان کے سندر پاک کلام کو دیکھیے۔ The Gospel of Saint Mark chapter 1 verse 1 to 8۔ خدا ان کا خوبصورت پاک کلام سنیے۔ یوں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ جیسا یسوع نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر کے باندھے رہتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے زندہ، خوبصورت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں۔ تو جو سردار گلابان ہے، تو ہماری فکر کرتا ہے خداوند، تو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، اور تیری بھیڑیں تیری آواز کو پہچانتی ہیں۔ اے پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت تو ہماری عقلوں کو روشن کرنا، تاکہ ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں۔ ہم اپنی کمزوری کا، کم علمی کا، کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں، تیرے فضل پر، تیری مہربانی پر، تیرے پاک روح پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی معمولی چاہتے ہیں۔ بڑی برکت دیجیے، رحم کیجیے، ترس کھائیے، یسوع کے قادر نام۔ جب میں نے اس سلسلے کو شروع کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے بیپٹزم کی، اور کل میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، اور القدس کے حوالے سے جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہر روز جب میں اس سبجیکٹ کو دیکھتا ہوں تو اس میں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے جو سبجیکٹ ہیں وہ میرے سامنے آتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس محدود وقت میں زیادہ زیادہ باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ تو یہ تو اب ظاہر ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے یہ بائبل ٹی وی جو ہے، اور اس میں آپ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں نے جو یہ آج کا جو سبجیکٹ چنا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو کہ ہم ان کو بانٹیں گے، اور کل ہم ان پہ غور کریں گے۔ آج ایک انٹروڈکشن ہے اس سبجیکٹ، کیونکہ یہ جو بیپٹزم ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس میں جو آج ہم اس کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ بپتسمہ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے۔ خدمت میں نے اس بات کو دیکھا کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ
سوچتے ہیں کہ اچھا جی اب اس کا بیپٹزم جو ہے وہ کب ہوگا، اور جس کو ہم کرسچن کی رسم بھی کہتے ہیں، تو لوگ اس کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں، گاڈ فادر گاڈ پیرنٹ جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کے لیے وہ تیار کرتے ہیں لوگوں کو، پھر اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک اچھا پروگرام جو ترتیب دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو کہ دوسرے مذہب سے یا مسیحت میں بھی رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بپتسمہ لینا ہے، اور امرجن بیپٹزم جو ہے غوطے کا بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، ایک انفینٹ بیپٹزم ہوتا ہے، ایک امرجن بیپٹزم ہے۔ تو خیر اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کا اس پہ اختلاف رائے بھی ہے، تو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اس کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس پر بات کروں گا۔ تو بھی اگر آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آپ ضرور اس بارے میں میرے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آئیڈیالوجی جو ہے اس پہ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ بیس نہیں کرتا۔ جو نظریات ہوتے ہیں، مختلف نظریات ہیں بیپٹزم کے حوالے سے۔ کل میں جیسے بات کر رہا تھا، لوگ جو ہیں وہ اب اس نظریے کی حامی ہیں کہ یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ لیا جائے، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ نہیں دیتے، تو اونلی جیزس جو صرف یسوع کو کہتے ہیں جس کے نام پہ یہ بپتسمہ جو لیا جائے۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں، نظریات ہیں، تو نظریات جو بدلتے رہتے ہیں لیکن سچائی نہیں بدلتی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگرچہ آپ کہیں گے جو ان کے پاس بھی بائبل مقدس کی جو بیس ہے ہوگی، ضرور ہوگی، میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم بڑھتے ہیں اپنے مضمون کی طرف کہ جو پہلی جو خاص بات ہے، جو ہم اس کے لفظ پر اگر غور کریں کہ بپتسمہ جو ہے یہ لفظ کیا ہے اور اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، کیا معنی ہے اس کے، تو اس لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں، اپنی نوٹ بک کو لیں۔ اب یہ بات اگر کوئی آپ سے غیر قوم کا، اب دیکھیں نا آپ سوچیں کہ آپ ایک ملٹی فیتھ سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر آپ کے دوست، عزیز، بہن بھائی آپ سے بہت دفعہ جو ہے وہ کویسچن کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، مواد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، میں کل جو آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ نالج ہونا ایک ڈفرنٹ بات ہے، ریولیشن ہونا، knowing something is something different, but having revelation is something else۔ اسی لیے خدا نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے آپ یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انفارمیشن تو ان کے پاس تھی، بڑی غور سے دھیان سے یہ بات سنیے گا، انفارمیشن اور ریولیشن دو مختلف باتیں ہیں۔ انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن کے پاس تھی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ معجزات کرتے ہیں، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور ان کو دکھائی بھی دیے، ان کے ساتھ انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ تو یہ تھی وہ انفارمیشن جو ان کے پاس موجود تھی۔ اب اگر وہ صرف انفارمیشن کی اس پر تکیہ کرتے، جو ان کے پاس معلومات تھی یسوع کے بارے میں، وہ کافی نہیں تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ شاگرد باہر جاتے اور لوگوں کو بتاتے جی خدا یسوع مسیح نے تو جناب انہوں نے تو لنگڑوں کو چلایا، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے بیماروں کو چنگا کیا، تو کوئی بھی کہا آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس بڑی اچھی انفارمیشن ہے۔ یہ انفارمیشن تو غیر قوم کے پاس بھی، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ معجزات کرتا تھا، بٹ وٹ اباؤٹ دا اتھارٹی اینڈ دا پاور؟ کیا ان کے پاس یہ قوت، یہ طاقت ہے جو خدا نے اپنے شاگردوں کو دی، قوت کا لباس؟ نہ صرف وہ یہ بتاتے تھے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے اندر یہ قدرت و طاقت ہے، بٹ کہتے ہیں ہمارے اندر بھی وہ قوت ہے، ہم بھی بہت سا کر سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ آپ کے لیے یہ آپ کی سمسیا جو اس کو حل کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے بیماروں کو چنگا کر سکتے ہیں۔ سو دس از اے ڈفرنس بٹوین دا انفارمیشن اینڈ ریولیشن اینڈ دا پاور۔ ڈونامس جو نے اعمال کی کتاب میں جو قوت کا لباس یا قوت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف پاور نہیں ہے، ایک جیسے ڈائنامائٹ جس کی روٹ ہے وہ ہے ڈائنامائٹ، تو وہ جو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو جو قوت، جو طاقت ہے وہ بڑی ضروری تھی۔ تو صرف انفارمیشن پہ آپ تکیہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ نالج ہے، میں جانتا ہوں یہ سکون تھا، لیکن اسی لیے ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، I'm sorry to say کہ ہماری جو سیمنریز ہیں وہ ایسے لوگوں کو پروڈیوس کر رہی ہیں، ایسے لوگوں کو نکال رہی ہیں جن کے پاس انفارمیشن تو ہے، لیکن unfortunately so many people, I'm not saying all the people, but there are good number of people, those who are serving in the community without the power of the Holy Spirit.
جو صرف انفارمیشن پہ بیس کرتے ہیں. ہاں جی میرے پاس یہ ٹائٹل ہے, میں پاسٹر ہوں, میں بشپ ہوں, میں یہ ہوں, میں ماڈریٹر ہوں. بٹ انفارچونیٹلی سم پیپل دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ صرف انفارمیشن نہ رکھیں, بلکہ آپ کے اندر وہ قوت اور طاقت ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں تو وہ شخص جو ہے ہیل ہو, اس کی سمسیا آسان ہو, وہ شفا پائے, اور لوگ یہ جانے کہ واقعی آپ اس کے شاگرد ہو اور آپ کے اندر وہی قوت اور طاقت کام کرتی ہے. اس لیے خداوند نے ایسے خداوند نے پاک روح نہیں بھیج دیا, بلکہ اس کا ایک مقصد تھا کہ آپ اس قوت میں, اس طاقت میں چلتے ہوئے آپ خداوند کی خدمت کر سکیں. Why there is no miracles happening in our churches? کیوں خداوند کے خادم اگر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگوں کو شفا نہیں ہوتی؟ کیوں جب وہ کلام کرتے ہیں لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ they are relying upon only their knowledge and information. They are not relying upon the Holy Spirit. They are not inviting the Holy Spirit in their services. تو یہاں پر ہمارا ایک ڈرا بیک ہے اور ایک گلف ہے جو کہ جس کی وجہ سے کلیسیاں جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہی اور وہاں پر اسپرچل گروتھ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک میں اس کی جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو بیپٹزما جو ہے یا بیپٹزم جو ہے, جیسے بھی جو بھی نام اس کو آپ دیں, اس کا جو عربی کا جو لفظ ہے استباق, استباق جو ہے یہ در حقیقت جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو روٹ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سبخ. جو لفظ ہے اس کے جو روٹ ہے, جڑ اس کی وہ سبخ ہے. سبخ کیا ہے؟ استباق جو یوں نا بپتسمہ دینے کو یوں نا استباغی بھی کہا جاتا, یعنی یہ ہونا بپتسمہ دینے والا. اس کا مطلب ہے غوطہ دینا, رنگنا, ڈبونا, نکالنے کا ایک عمل ہے. تو اس کا مطلب ہے استباق, بپتسمہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے لیے جو انگلش میں جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے بیپٹزم, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رسمی جو طہارت ہوتی تھی جس میں برتن کو دھونا, صاف کرنا, تو یہ اس سے یہ لفظ جو ہے یہ ماخذ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے ڈبونا یا رنگنا. خیر, اب تو جو سیکرمنٹ ہے لفظ کی تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. تو جو سیکرمنٹ ہے, I'm talking about the Protestant church, I'm not here talking about the Roman Catholic Church because جو سیکرمنٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. تو سیکرمنٹ ہوتا کیا ہے؟ سیکرمنٹ ہوتا ہے یہ ایک لفظ ہے جو کہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. سیکرڈ, سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے پاک رسم, وہ پاک رسم جو خداوند نے قائم کی. اب دو جو پاک رسومات ہیں جن کو خداوند نے قائم کیا, ایک ہے ہولی کمیونین. ہولی کمیونین جو ہے یا پاک شاہ جس کو ہم کہتے ہیں, شاہ ربانی کہتے ہیں. شاہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا, ربانی یعنی خدا کا کھانا, اور رب کا کھانا, ربونی جو لفظ جسے دیکھتے ہیں. تو شاہ ربانی جو ہے یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو خداوند یسوع المسیح نے خود قائم کیا. انسٹیٹیوشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, رسم بھی کہہ سکتے ہیں. تو دس از دا فرسٹ سیکرمنٹ اور انسٹیٹیوشن جس کا کمانڈمنٹ جو ہے, جس کا حکم جو ہے. اب سیکرمنٹ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو حکم ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ سیکرمنٹ قائم کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کے 18 آیت میں لکھا ہے, یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمانڈمنٹ ہے, جو سیکرمنٹ ہے, اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسائپلشپ اور اس کے لیے تعلیم دینا, ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ جو یہ خاص جو عمل ہے اس کو آپ کریں, اور وہ یہ ہے کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اب یہ ایک تو یہ سیکرمنٹ ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے جو قائم کیا, یعنی پاکشاہ, جس میں خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اور وہ حکم کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے تم یہ کیا کرو, اور وہ کیا ہے کہ تم یہ جو روٹی اور میں جو ہے اس کو آپ بانٹا کرو. اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے پاکشاہ کا, یہ خداوند یسوع مسیح نے قائم کیا. اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا
کہ تم آج جو ہے فسح کا انتظام کرو، اور اس کمرے میں ان کی جو مصلوبیت سے پہلے، ان کے گرفتار ہونے سے پہلے خدا ان کا کہ میری بڑی اچھا تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ آخری فسح کھاتا. اور وہ اس پرانے دور کا ایک اینڈ تھا، کیونکہ جو فسح کی جو رسم تھی، آپ کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ قید میں تھے، وہاں پر غلامی میں تھے مصر میں، تو وہاں سے جس رات ان کو نکلنا تھا، خدا نے کہا گھر سمیت ایک برہ جو ہے ذبح کیا جائے، اس کا خون جو ہے چوکٹوں پہ لگایا جائے. اور پھر خدا نے کہا کہ اب یہ ہے کہ وہ یہ نسل در نسل تم اس بات کو جاری ساری رکھنا. تو وہ جو آخری فسح تھی وہ خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اور اس کے بعد ایک نیا عہد جو ہے اس کا آغاز ہوا. نیو ٹیسٹمنٹ آپ کہہ لیں، نیا عہد کہہ لیں، نیا دور کہہ لیں. اور اس میں خداوند یسوع مسیح نئے عہد میں، نئے دور میں انہوں نے پاک شاہ کا جو سیکرمنٹ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، وہ قائم کرنا تھا کہ اب میری یاد کرے کہ تم ایسے ہی کیا کرنا. اور خداوند کا کہ میں سوچ سکتا پہلے کہ جب تک کہ خداوند کی بادشاہی میں اس کو نیا نہ بنا دوں. تو ہم جب پاک شاہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وی آر ریمبرنگ سم تھنگ، ہم کچھ یادگاری جو مناتے ہیں، اور وہ یادگاری ہے خدا یسوع مسیح کی قربانی اور ان کا صلیب پر جان دینا. تو یہ دو سیکرمنٹ ہیں جو ہم پروٹیسٹنٹ جو ہیں اس پہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، یا ہمارا جو عبادت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ یہ دو سیکرمنٹ ہیں، یعنی پاک شاہ اور بیپٹزم. اب دونوں جو رسومات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں. بیپٹزم جو ہے یہ ایک سمبل ہے، جیسے کہ پاک شاہ میں جو ہم ایلیمنٹ استعمال کرتے ہیں، روٹی اور میں، وہ سمبل ہیں. روٹی جو ہے وہ خداوند کے بدن کی علامت ہے، کہ خداوند نے کہا جو میرا بدن جو یہ روٹی کھاتا ہے وہ اب تک کبھی بھوکا نہ ہوگا، اور جو میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے. تو جو میں ہم لیتے ہیں وہ خداوند کے خون کی علامت. اب بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ جب جو نہیں اس بات کو سمجھتے، اسپیشلی I'm talking about the non-Christian، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی عبادات میں خون پیتے ہیں اور بدن کھاتے ہیں. ابتدائی کلیسیا میں بہت بڑی یہ کنٹروورسی تھی، اور جو نان کرسچن تھے وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں جی. اچھا جی قیامت ہوگی، مردے جی اٹھیں گے، اور یہ جو میرا خون پیتا ہے، میرا بدن کھاتا ہے تو اس میں زندگی. کہتی ہے یار یہ کیسی رسومات ہیں. تو آج بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور یہ جو بیپٹزم ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں لے لیتے ہیں، اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کے جو معنی ہے وہ نہیں سمجھتے. اب اس میں جو جیسے میں نے ہولی کمیونین کے بات کی، اس میں جو ایلیمنٹ ہیں وہ بریڈ ہے، وائن ہے. اور میں اس کے میتھڈ پہ نہیں جاؤں کیونکہ ہولی کمیونین ایک الگ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے. تو اس میں اس کو کانسیکریشن کی جاتی ہے، اس کی تقدیس کی جاتی ہے، اور پھر ان کو لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، اور جو ایماندار ہیں وہ اس کو لیتے ہیں اور یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہمارے لیے مصلوب ہوئے. اب جو بیپٹزم ہے اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوتے ہیں وہ پانی ہے. تو پانی جو ہے یہ بیسیکلی پاک کلام میں جو پانی کو دو چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک خدا کا پاک کلام، کیونکہ پاک کلام جو ہے وہ ہمیں پاک کو صاف کرتا ہے، اور علامت ہے نا، یہ سمبلز ہیں، میٹافر ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں. اب جو لٹرلی جو استعمال ہوتا ہے نشان بیپٹزم میں وہ پانی ہے. تو پانی میں جیسے میں نے آپ کو اس کے بتایا جو معنی ہے، غوطہ دینا یا رنگنا، ڈوبنا. تو پانی کے اندر جانا جو ہے اور پھر پانی سے باہر آنا. اب میں امرجن بیپٹزم کی بات کر رہا ہوں کہ پانی کے اندر آپ اس کو ڈبوتے ہیں شخص کو، اور پھر وہ پانی سے باہر آتا ہے. تو یہ خداوند میں مرنے اور جی اٹھنے کا نشان ہے. اب یہ جو بیپٹزم ہے، اب اس میں کل میں آپ کو یہ شیئر کروں گا کہ 7 طرح کے جو بیپٹزم آپ کے پیسے، ہم نے تو کبھی ایک ہی بیپٹزم کا سنا، یہ 7 کہاں سے آ گئے. کل آپ کو میں اس کے بارے میں سکھاؤں گا کہ جو 7 طرح کے جو بیپٹزم ہیں ان کا جو ذکر جو ہے بائبل مقدس پایا جاتا ہے. کل ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن آج میں جو آپ کے ساتھ جو اس بات کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہم بیپٹزم کا جو ایک اس کے جو ریزیمبلنس جو ہے دیکھتے ہیں، کہ جیسے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی میں سے گزرے بحر کلزم میں سے، تو وہ ایک نشان تھا
بیپٹزم تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ختنہ کی جو روحانی جو اس کی اہمیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب ابراہیم نے جو ہے اس کو پریکٹس کیا اور اس سے مراد جو ہے وہ ایک نیا پن ہے, ایک نیا انسان بننا, ایمانداروں کا خداوند کے لوگوں میں شامل ہونے کا جو نشان تھا. تو بپتسمہ اور ابراہیم کے ساتھ عہد میں جو ایک مماثلت جو پائی جاتی ہے اس کو ختنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. تو نئے نامہ میں ہم اس بات کو جو تعلیم ختنہ کے متعلق ہمارے سامنے آتے اس کے دو پہلو. اول ختنہ کی روحانی جو اہمیت ہے انسان کی ایک دعامی ایک ضرورت ہے جو تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو پالس رسول جو ہے وہ نامختونی کی حالت کو گناہوں میں مردہ ہونے سے تشبیہ دیتا ہے, یعنی خدا کی اس قدرت سے نامعرفت جس کے سلسلے سے انسان کو نئی زندگی بخشتا ہے. جس سے مراد ہے کہ اگر انسان اس حقیقت کو تجربہ سے وہ اس سے گزرتا ہے جس کا خطرہ نشان ہے, تو خدا کی جو زندگی بخشنے والی قدرت ہے اس سے فیض یاب ہوتا ہے. تو وہ ایک پرانی زندگی اور ایک نئی زندگی کا جو نامختونی کی حالت میں تھی اور ایک پھر نئی زندگی جو مختونی کی حالت میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو ابراہیم کے عہد میں جو ختنہ ہے اس کا وہی مقام ہے مسیح کے نئے عہد میں جو بپتسمہ کا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ختنے کے ذریعے اس قوم میں شامل کیا جاتا تھا. تو بیپٹزم کے ذریعے ہم نئے آنے والے لوگوں کو, ایمانداروں کو کلیسیا میں شامل کرتے ہیں جب ان کو ہم بیپٹائز کرتے ہیں. تو یہ بڑا آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس محدود وقت میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیپٹزم ہے جیسے ختنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو برکات حاصل ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے غیر قوم سے اس میں شامل ہو جاتے تھے, ایک نشان ہوتا تھا. اس کھلڑی کو اتارنے کا جو نشان وہ پرانی انسانیت چلے گی, وہ نئے انسان بن جاتے تھے. تو جو بیپٹزم ہے جو خداوند میں شامل ہونا کا ایک نشان ہے, توبہ کرنے کے بعد جب لوگ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ جو ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں یوحنا جو ہے وہ دیتا تھا کہ گناہوں سے معافی کا بپتسمہ, تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہر ہو جاتی ہے. بیپٹزم جو ہے اٹس اے کائنڈ آف اسٹیمپ, یہ مہر ہو جاتی ہے پاک روح کا جو جب وہاں پر ہمیں تجربہ حاصل ہوتا ہے اور یہ ایک میں سمجھتا کہ ہم پر مہر ہو جاتی ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. تو اس میں جو برکات جو حاصل ہوتی ہیں, پہلی جو خاص جو برکت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے بپتسمہ کے موقع پر وہ ہے پاک روح جو ہے وہ ہمیں انعام میں ملتا ہے. یہ ان روحانی جو نعمتوں اور برکتوں کا جو نشان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ذرا دیکھیے پہلا کرنتھیوس کا 12 باب اس کی 13 آیت کو. میں انٹروڈکشن میں آپ کو بتا کہ زیادہ میں جو نا آپ کو لے کے نہیں بھاگتا کہ زیادہ حوالہ جات جو ہے میں تھوڑا سا اس کو ڈفرنٹ طریقے سے کرتا ہوں. تو دیکھیے میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو, پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 12 باب اس کی 13 آیت کو. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودیوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے اور ہم سب کو ایک ہی روح بنایا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی ریشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے, خواہ غلام ہو خواہ اس کا کوئی اسٹیٹس کی بات نہیں ہے. جتنوں نے خدا اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا وہ خدا ان کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. تو خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ انعام جو ہے یہ اس کو ملتا ہے. ایمال اس کا 2 باب اس کی 38 آیت کو دیکھیے. دا بک آف ایکٹس جب کلیسیا کو یہ انعام دیا گیا تو دیکھتے ہیں ہم اس کو. ایمال اس کا 2 باب پطرس جب جو ہے وہ واز کر رہا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے جب اس خدا مسیح کو قبول کیا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایمال اس کا 2 باب اس کی 38 آیت. اب لوگوں نے جب کلام سنا تو دیکھیں کیا ہوا. 37 آیت میں پڑھو. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں نے کہا کہ اے بھائیوں ہم کیا کریں. پطرس نے کہا کہ توبہ کرو. پہلا قدم ریپینٹ فرام یور سن, توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر
बपतिस्मा ले तो तुम और रूह कुद्दस अनाम में पाओगे। इसके मुख्तलिफ कदम है। पहला, तौबा करो। अब तौबा में भी 3 बातें जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं। पहला एहसास गुनाह, दूसरा इकरार गुनाह, और तीसरा है तर्क गुनाह। पहला रियलाइजेशन, अपने गुनाह का एहसास करना, फिर क्या उसको रिपेंट करना, तौबा करना, उसका कन्फेशन, उसका इकरार करना, और फिर टर्निंग बैक, फिर आपने दोबारा वो गुनाह नहीं करना, वो गलती नहीं करनी। ये 3 बातें जो हैं वो तौबा। तौबा ये नहीं कि चलो जी आप गए किसी मस्जिद, मैंने तौबा कर लिया, तो ये नहीं है। तौबा का मतलब यह है कि एक अमल है, एक प्रोसेस है, और उसके मुख्तलिफ जो है वो अकदाम है, उसके मुख्तलिफ कदम है। पहला रियलाइजेशन, आप एहसास करें कि हम गुनाहगार हैं, मैंने गलती की है। मुसरा बेटे की कहानी को जरूर ध्यान में रखा करें कि वो जब बाप का घर छोड़ गया तो उसने वहां पर एहसास किया, और फिर उसने आकर बाप से इकरार किया कि मैं तेरे नौकरों जैसा होना चाहता हूँ, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे। और फिर दोबारा फिर आप उसको गुनाह ना करें, फिर दोबारा वो गलती ना करें। तो तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूह कुद्दस नाम में पाओगे। तो अब जब आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, अब अगेन वो बात बिल्कुल आप ज़हन में रखें कि यहाँ पर इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप बाप बेटा रूह कुद्दस का नाम ना लें, बल्कि इसमें क्योंकि लोग वो जानते थे, उन्होंने रूह कुद्दस उनको मिल गया था, वो बाप को भी जानते थे, तो उनको ये सिखाने की जरूरत नहीं थी। ये जो था ये गैर कौमों के लिए। लेकिन ये जो बात है कि जो तालीम दो, उनको ये सिखाओ, उनको पालूस सिखा रहा था उनको, उससे पूरा उनको, अगर आप उसका सरमन देखें तो उसने उनको तालीम दी, उनको सिखाया, लिखा, फिर उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा क्या भाई हम क्या करें, तो उसने उनको ये सिखाया कि क्या करने की जरूरत क्या है। तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं चलिए भाई साहब बताएं हम क्या करें। तो ये जो आयत है सिर्फ उस फर्स्ट सेंचुरी चर्च के मसीहों के लिए नहीं थी, आज 21st सेंचुरी में भी हम सबको ये बात, ये अमल करने की जरूरत है। हमें तौबा करने की जरूरत है यीशु पर ईमान लाकर, और फिर हमें क्या करना है, अपने गुनाहों की माफी खुदा से मांगनी है, और आगे लिखा है कि रूह कुद्दस नाम में पाओगे। तो ये जब आप कदम उठाएंगे तो फिर आपको रूह कुद्दस जो है वो अनाम मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, ये इसका भी एक मकसद है, और वो है सैंक्टिफिकेशन, पाकीज़गी का अमल जो है। अब 3 जो इसमें और जो इसके साथ रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जस्टिफिकेशन यानी तस्दीक, जस्टिफाई करना, उसको मोहर करना। अब आपको डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको आप जस्टिफाई करते हैं, आप साइन करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो वी आर जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब खुदावंद ने सलीब पर खून बहाया तो उसने हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया, हम पर जो है मोहर हो गई। अब दूसरा जो कदम है वो है सैंक्टिफिकेशन, पाकीज़गी का अमल, जो कि खुदा के पाक रूह से पाया तकमील तक पहुंचता है। और तीसरा जो होगा, जब हम जिसको हम कहते हैं ग्लोरिफिकेशन, जलाल में दाखिल होने का। तो अभी हम जो प्रोसेस है, एक हो गया जस्टिफिकेशन का, वी आर जस्टिफाइड। नाउ वी आर द सेकंड प्रोसेस विच इज द सैंक्टिफिकेशन, तकदीस का अमल जिसको कहा जाता है, पाकीज़गी का अमल। उसमें से हर रोज हम गुजर रहे हैं। Nobody is perfect, but we are in the process of sanctification, in the process of जिसको हम कहते हैं पाकीज़गी का जो अमल है, उसमें से हम गुजरे हैं। और now we are moving toward the third process, थर्ड जो स्टेज है वो क्या है, वो है ग्लोरिफिकेशन, जब हम उसके जलाल में दाखिल होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि निजात का काम खुदा ने कंप्लीट कर दिया। यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग टू दैट। आपको उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने की जरूरत है। आपको उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है कि नहीं जो उसने कुछ छोड़ दिया था उसको मैं पूरा करूं। सेकंड जो फेज है उसमें से हम गुजरे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं कामिल हूं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और यूहन्ना के हम खत में यूहन्ना ये कहते हैं कि अगर हम कहें हम बेगुनाह तो हम उसको झूठा ठहराते उसके पहले बाप में। तो हम खुदावन के पाक रूह से रोज बरोज, ये एक प्रोसेस है। साल्वेशन जो है, निजात जो खुदावन ने दे दी है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये एक प्रोसेस है और हम उसमें से गुजरे हैं। और तीसरे हम डोर की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है जलाल, जहां पर हम खुदावन के साथ दाखिल होंगे। और फिर वो काम जो है वो कंप्लीट होगा जब हम उसके हम शक्ल जब बनकर उस पाक शहर में हम जो है वो दाखिल होंगे। तो पतरस दर के ये कह रहे हैं
کہ آپ یہ عمل کریں. تو پہلا جو ہمیں اس میں جو فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، جو برکت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. جب ہمیں فرزندیت جو ہے وہ دوسرے معنی میں ہمیں حاصل ہوتی ہے، سنشپ جس کو کہا جاتا ہے، اور ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں. غلطیوں 3 باب کو ہم دیکھیں گے. گلیشین چیپٹر 3 میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. یار وہ جو ہے ابھی مجھے 1-2 باتیں اور کہنی ہے، اس کے بعد میں آپ سے جا چاہوں گا. غلطیوں اس کا 3 باب، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. یہ جو میرا بڑا فیورٹ، اس کیونکہ میں نے تھیسس کا لکھا تھا اس لیے میرا بڑا پسندیدہ یہ خط ہے. غلطیوں اس کا 3 باب، اس کی 26 اور 27 آیت کو ہم دیکھیں گے. کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے مسیح یسوع میں ہیں خدا کے فرزند ہو. ٹھیک ہے جی، ایمان کے وسیلے سے خدا کے فرزند ہو. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. تو اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ہمیں فرزندیت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ روحانی نعمتیں بخت جن کا اس بات سے ہمیں ایک حق حاصل ہو جاتا ہے. تو یو گاٹ دا رائٹ بیکاز یو آر دا اڈاپٹڈ چلڈرن آف گاڈ. تو آپ خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، اور ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ ہمیں رائٹ مل جاتا ہے، پاسورڈ مل جاتا ہے نا. ہمیں یہ رائٹ حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب، اور یہ دیکھیں کہ بہت بڑی ایک برکت ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے. یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 3 اور 5 سوری مجھے 2 منٹ بس اور دے دیں، اور پھر میں دعا کروں گا آپ کے لیے. یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 30 باب اور تیسرا باب، اور اس کی 3 اور 5. یسوع نے جواب ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ہم خداوند کے اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے رائٹ حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں یہ خداوند حق دے دیتا ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جاتے ہو. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی جو ایک اور برکت یہ ہے کہ آپ اس بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. خداوند کا جو بدن ہے اس میں آپ کو شراکت کا جو ہے وہ رائٹ مل جاتا ہے، اور آپ خداوند کے جو لوگ ہیں، کلیسیا جو ہے، ایمانداروں کی جو جماعت ہے، اس کا آپ حصہ بن جاتے ہو، اور آپ اس کے بدن کا ایک عضو بن جاتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس کے بدن کے عضو بن جاتے ہو، آپ کو اس نئے عہد کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں، اور آپ کے اندر جو روح کے پھل ہیں وہ آ جاتے ہیں، نیکی، پرہیزگاری، حلیمی، فروتنی، انکساری. تو یہ جو خدا ان کے جو پھل ہیں، یہ آپ کو روح کے پھل جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو یہ بیپٹزم کا جو اثر ہے ہماری زندگی پر ہوتا ہے. تو یہ بیپٹزم ہے جو کہ کلیسیا میں شامل ہونے کا نشان ہے، خدا نے بدن میں شامل ہونے کا نشان ہے، گناہوں سے معافی کا نشان ہے، اس میں مر کر جی اٹھنے کا نشان ہے، نئی پیدائش کا نشان ہے، اور خدا کا پاک جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو عزیزو، کل ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کون سے 7 طرح کے بیپٹزم ہیں جن کو ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں. تو پلیز کیپ واچنگ. کل ہم اس بات کو دیکھیں گے. صبح 9 بجے آپ ضرور میں جوائن کیجیے گا. آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کا شکر ادا کریں اس خوبصورت عمل کے لیے جس کے ذریعے ہم بیپٹزم سے وجہ سے ہم خدا ان کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں اور ان برکات کو حاصل کرتے ہیں. ہم اس بات کو دیکھیں کن کو جو ہے بپتسمہ دیا جائے، کن کو نہ دیا جائے، اس کے بارے میں کل ہم سیکھیں گے. کون لے سکتا ہے، کون نہیں لے سکتا. اور اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ میتھڈ کے چاہیے اسپرنکل جو ہے چھڑکنا چاہیے، پانی چھڑکنا چاہیے، بچوں کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اور کیسے کون دے سکتا ہے بیپٹزم، کون نہیں دے سکتا. یہ تمام طرح کے جو ہیں وہ کویسچن ہیں جن کو ہم کل زیر بات لائیں گے. تو آئیے ہم دعا کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں اس ساری عبادت کے لیے
سارے کام کے لیے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری ستائش، تیری حمد ہو، کیونکہ خداوند تمہاری عقلوں کو روشن کرتا ہے. آج قدوس پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے پاک روح کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے بیپٹزم کے والے سے، خداوند سے ہمارے ذہنوں میں نقش کر، اور وہ تمام برکتیں نعمتیں جو ہم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. جو بھی لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جو ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، انہیں قوت اور طاقت عطا فرما. اس چینل کی ساری ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اور تیری برکت، تیری رہنمائی، تیری قوت چاہتے ہیں. خدا ان کو ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج بخش دے، تو اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، خدا صرف معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا. ان کے بعد سے قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل و رب، آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے قدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. ونس اگین عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم اس کو سیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے، اور خدا مجھے بڑی برکت دے رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان برکات میں شامل ہوں. آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں، سیریسلی لیں اس بات کو، اور اپنی نوٹ بک کو لے کر بیٹھیں. اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی اچھا ہے. لیکن میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہ سمجھیں. آپ صبح تھوڑی سی ایفرٹ کر لیا کریں، اپنی نوٹ بک کو، اپنی بائبل مقدس کو لے کر بیٹھیں، اور میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ آپ بہت برکت پائیں گے، بہت برکت پائیں گے. اور اس کو سیریسلی لیں، وقت بڑا قریب ہے. اخیر زمانے میں نہ روٹی کا قحط ہوگا نہ پانی کا، بلکہ خدا کے کلام کا. جیسے ضرور نہیں کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. وہ کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور آپ اس کو اپنے پاس ایک نوٹ بک بنائیں، ایک مینول بنائیں، اس میں ترتیب وار تمام مضامین کو لکھیں، ان حوالہ جات کو نوٹ کیا کریں. اور ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک سیمنری سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں کھلی ہوئی ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. تو کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں چیزوں کو ضرور بتائیں، اور دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں بڑا آسان کام ہے. آسان نہیں ہے یہ ایونجلزم. جب آپ کریں گے، اپنا ٹائم دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو لوگ جو ہے برکت پائیں گے. تو خوش رہیں، خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. پاز نوبل کو اجازت دیجیے. کل صبح 9 بجے تک خدا آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بڑی برکت دے.